الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 سے آج کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس وہ دن کہ جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ وہاں پر کوئی دوستی ہوگی اور نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر خرچ کرنا عام ہے، چاہے وہ جہاد میں خرچ کیا جائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مالی عبادات جو ہم پر فرض یا واجب قرار دی گئی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی وغیرہ ہے، یا حج ہے، عمرہ ہے، ان میں خرچ کیا جائے، یا نفلی صدقات ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے غرباء وغیرہ پہ خرچ کیا جائے، یہ سب برابر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ اس کلام میں بڑی نفاست ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ تمہارا یہ خرچ کرنا تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، ہم نے ہی تمہیں عطا فرمایا، اگر تم ہمارے راہ میں اس کو خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے قابل نفع ہوگا۔ تو گویا کہ بلا تمثیل اگر ایک سخی آدمی ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے اور پھر یہ کہے کہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو ہم پر یہ گرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دیا بھی اس نے ہے، اب وہ تھوڑا بہت کہہ رہا ہے کہ آپ خرچ کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا اور اس میں سے پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہمیں نفس کو سمجھانا چاہیے کہ اس قسم کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی گرانی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمیں سمجھا دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی بروز قیامت کے، جس میں کوئی پھر بے نفع نہیں دے گی، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ چلیں جی میرا یہ سب کچھ لے لیا جائے اور اس کے بدلے مجھے کچھ عطا کر دیا جائے، تو وہاں پر پھر ایسا نہیں ہوگا، اور نہ وہاں پر کوئی دوستی نفع دے گی اور نہ شفاعت۔ لیکن یہ دوستی اور شفاعت کا نفع بخش نہ ہونا یہ کفار کے اعتبار سے ہے۔ مسلمان کو باقاعدہ وہاں پر دوستی نفع دے گی، باقاعدہ وہاں پر شفاعت بھی نفع دے گی، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے، ترمذی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے سائے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے تو انبیاء علیہم السلام کو بھی ان پر رشک محسوس ہوگا۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت اور دوستی رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر دوستی اور محبت قائم کرنا یہ بروز قیامت نفع بخش رہے گا۔ تو یہاں جو منع کیا جا رہا ہے وہ کفار کے لیے ہے۔ اسی طرح یہاں جو شفاعت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یہ بھی کفار کے حساب سے ہے، ورنہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ شفاعت ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ یہ فرشتے کسی کے لیے شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو پھر اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیچے آیت الکرسی میں بھی یہ آیت آئے گی کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر اجازت الہی شفاعت ممکن نہیں ہے، ورنہ شفاعت باقاعدہ ہوگی اور مسلمان ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، انبیاء علیہ السلام بھی کریں گے، اور اس کے اوپر کافی انشاءاللہ آگے آیات مزید آئیں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کفر کرنے والے وہی ظالم ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ کفر اختیار کرنا خود اپنی ذات پہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص خود اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا رہا ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ظالم انسان ہے کہ خود اپنے آپ کو یہ ہلاک کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کفر اختیار کرنا اور ایمان سے دور رہنا یہ دراصل اپنے اوپر ظلم ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آگے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، یہ بڑی متبرک آیت ہے اور طویل آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم ترین آیت قرار دیا ہے۔ اس کے بڑے فضائل و برکات ہیں جو انشاءاللہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
لہذا اس میں بتوں کا رد ہو گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے۔ اور یہ گویا کہ ایک طرح کا دعویٰ بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ہر دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے، تو اس آیت کا بقیہ تمام حصہ گویا کہ اس حصہ آیت کی ایک دلیل ہے۔ یہ ہو گیا دعویٰ، اب آگے دلیل کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، کیوں؟ تو اس کا پھر یہ جواب گویا کہ آگے پورا دیا جا رہا ہے کہ الحی القیوم، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ حی کہتے ہیں زندہ کو، لیکن ایسے زندہ کو کہ اسے کسی نے زندہ نہ کیا ہو، وہ خود بخود زندہ ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسے کسی نے زندہ نہیں کیا، اس کی زندگی اپنی ذاتی ہے، اور باقی پوری کائنات کو جو زندگی عطا کی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ تو اللہ کی حیات ذاتی ہے، یعنی اسے کسی نے نہیں دی، اور ہم سب کی حیات عطائی ہے، یعنی اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو حی اسے کہتے ہیں کہ جو از خود زندہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، اس پر کبھی موت طاری نہ ہو۔ اور قیوم کا معنی قائم رہنے والا، اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ جو از خود قائم ہو، اپنے قیام میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو۔ جیسے ہم اپنے قائم رہنے میں کھانے پینے کے، ہوا کے محتاج ہوتے ہیں، دیگر دنیاوی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ اور اس کا قیوم کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قیام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ان صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق سے جدا ہے کہ وہ از خود ہے، ہم اللہ کی عطا سے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہم نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، ہمارا قیام دائمی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے دو اپنی صفات بیان فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ جو حی ہے، قیوم ہے، وہی عبادت کے لائق ہوگا۔ باقی جتنے آپ دنیا کے اندر چیزیں دیکھ لیں وہ حی نہیں ہیں، یا تو وہ بے جان ہیں، اور بالفرض اگر کسی جاندار کی عبادت کی جا بھی رہی ہے تو وہ پہلے زندہ نہیں تھا، اسے اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح ان کا قیام از خود نہیں ہے، بلکہ انہیں کسی اور نے قائم کیا۔ بعضوں کو تو انسان نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، تو جس کو خود انسان اپنے ہاتھ سے تخلیق کر رہا ہو پھر اس کی عبادت کرے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور پھر اس کا قیام دائمی نہیں ہے، وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو ہمیشہ رہنے والا ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ دلیل ہو گئی اس دعوے کی۔ دوسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اسے نہ تو اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند، یعنی نہ اس پر اونگ یعنی جھٹکے لینا، جھونکے آ جانا، اور نہ نیند کا طاری ہو جانا۔ تو اونگ اور نیند اسے نہیں پکڑ سکتے۔ تو جس کو نہ اونگ آتی ہو نہ نیند، اس کا مطلب وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اور جو پوری کائنات کے نظام سے کبھی غافل نہ ہو وہی معبود برحق ہے۔ اور اس پر دلیل کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، یہ ہمارا پورا ماحول، یہ کائنات کا نظام اس پر گواہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام سے غافل ہوتا، اسے نیند آتی، وہ سو جاتا، یا اونگ اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا، تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر اور ہم قیامت تک یہ دیکھیں گے کہ کائنات کا نظام بالکل صحیح اور درست طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ذات اس نظام کو چلا رہی ہے وہ کبھی بھی اس نظام کے چلانے سے غافل نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی جانب مکمل طور پہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو جو ایسی ذات ہے جو ہمہ وقت متوجہ رہے اور کبھی غفلت کا شکار نہ ہو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جو خود اپنی حفاظت سے غافل ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اسی کی ملک میں ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس پہ قادر ہے، ان کے استعمال پر، ان کے اندر تصرف کرنے پر، اسی کی ملک میں تمام چیزیں ہیں۔ تو جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہمیں اسی مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور جو خود اپنا ہی مالک نہ ہو، اپنی چیزوں کا مالک نہ ہو، خود محتاج ہو، تو وہ لائق عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے۔ اور ضمناً اس میں یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ لہو ہے، لام ملک کا فائدہ دیتا ہے، کہ اسی کی ملکیت میں ہے تمام جو وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب یہ مالک ہونا ایک صفت ہے۔ اب ہم دنیا میں بھی عام لوگوں کو مالک ہونا کہہ دیتے ہیں، جی یہ اس مکان کا مالک ہے، یہ اس جانور کا مالک ہے،
یہ اس دکان کا مالک ہے۔ تو اب اللہ بھی مالک اور مخلوق بھی مالک۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں سب کا میں مالک ہوں، اور ہم زمین میں بعض چیزوں کے بارے میں اپنی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو پھر شرک ہو جائے گا کہ ہم بھی مالک، اللہ تعالیٰ بھی مالک۔ تو وصف ملک میں ہم نے خود کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا دیا، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو کیوں اس کا قائل نہیں ہے؟ حالانکہ وصف میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، جو پہلے بھی ہم نے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، وہ خود بخود اس کے پاس ہے، اس کو ذاتی کہتے ہیں، ذاتی ہے۔ دوسرا وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تیسرا وہ غیر فانی ہے، اسے کبھی فنا نہیں آئے گی۔ چوتھا وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اور اب آپ غور کر لیں کہ یہ 4 فرق آپ کو مخلوق کی صفات میں نظر آئیں گے۔ مخلوق کی صفات تمام عطائی ہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمائی، ذاتی کوئی بھی نہیں ہے، فنا ہونے والی ہیں، غیر فانی نہیں، محدود ہیں، لامحدود نہیں، اور یہ قدیم نہیں ہیں، بعد میں مارج وجود میں آئیں۔ پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ یہ معدوم تھیں، پھر یہ وجود میں آ گئیں۔ تو مخلوق کی صفات ان 4 خوبیوں سے متصف، اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے ضدین سے یا بالکل مفہوم مخالف سے متصف ہوتی ہیں، تو یہ شرک نہ رہا۔ لہٰذا کسی پہ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ آپ نے وصف ملک میں اپنے آپ کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا، تو آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارا مالک ہونا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی، ہمارا فانی اس کا غیر فانی، ہمارا محدود اس کا لامحدود، ہمارا مارز وجود میں آیا ہے ہمارے مالک ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے۔ تو جس طریقے سے ان 4 فرق کی وجہ سے ہم نے خود کو شرک سے پاک و صاف کر لیا، اسی طریقے سے بعض صفات ایسی ہیں جو ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے یا اولیاء اعظام کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور انہی 4 فرقوں کے ساتھ علماء اسلام ان کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی کا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی کے لیے وہ چیز مان رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مان رہے ہیں۔ اگر مانی جا رہی ہیں تو صفات اور خوبیوں کے فرق کی وجہ سے ہوگی، اور جب خوبیوں کا اور صفات کا فرق ہمیں بہت سارے امور میں شرک سے بچا سکتا ہے، تو اس مقام پر بھی ان کا لحاظ کرنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان شرک کی زد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اسی کے اذن سے، یعنی اذن باری تعالیٰ کی برکت سے شفاعت کی جا سکتی ہے، ورنہ شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بروز قیامت شفاعت ہوگی، اور اس پہ کثیر احادیث کریمہ موجود ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت تمام مخلوق پریشانی کے عالم میں ہوگی، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ باہم مشورہ کریں گے کہ کیا کریں، تو کوئی ایک مشورہ دے گا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، وہ ہم سب کے والد ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ چنانچہ تمام ڈھونڈتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام معذرت کا اظہار کریں گے، یہ طویل حدیث ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور فرمائیں گے کہ تم ایسا کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی اسی طرح معذرت کا اظہار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت فرمائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ آج اگر کسی کے پاس منصب شفاعت ہے، یعنی منصب شفاعت کبریٰ ہے، تو وہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم سب ان کے پاس جاؤ، آج وہ شفاعت کریں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ سب میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے ہی کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے، تو میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آج آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، اور جس کی شفاعت کر دیں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بروز قیامت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شفاعت فرمائیں گے، اور اتنا زبردست آپ کو منصب عطا کیا جائے گا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آپ جس کی آج شفاعت کر لیں گے اس کی ہم بخشش کر دیں گے، جو آپ مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ برود قیامت انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وجاہت عطا کی جائے گی، بہت بڑا منصب عطا کیا جائے گا۔ لہذا آج بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، تاکہ برود قیامت آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کا موقع مل سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سے مقصود اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی بیان کرنا ہے۔ تو اس پر بھی آپ غور فرمائیں کہ یہ اصل میں وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق عبادت ہونے پر دلائل ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو ذات ایسی ہے جو آنے والی تمام اشیاء کو اور جو کچھ امور سابقہ زمانوں میں ہو چکے ہیں سب کو جانتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ وہی لائق عبادت ہوگا، کیونکہ جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کسی کی بزرگی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی مخلوق کو آپ دیکھیں تو وہ تو اپنے پیچھے کا حال نہیں جانتا کہ میرے پیچھے کیا رکھا ہوا ہے، تو ایسی ذات پھر لائق عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اگلی دلیل ارشاد فرمائی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور یہ لوگ کسی علم اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بھی جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہو کہ مجھے یا کسی نبی کو یا کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا، خود بخود اس کے پاس کچھ علم ہے جس کو علم ذاتی کہتے ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی اس کی ایک عظمت کی دلیل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم عطا کیے گئے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو ذات اتنی وسعت علم رکھتی ہو کہ اس کے علم نے سب کو گھیرا ہو اور جس نے بھی علم حاصل کیا اسی کی برکت سے حاصل کیا، تو یقیناً وہی لائق عبادت ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ اب یہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ بلکہ اکثر اسی پہ جمہور اسی پر ہیں کہ یہاں کرسی سے مراد حقیقتاً کرسی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تعویل کی ہے کرسی سے۔ بعض اقوال ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے، یعنی اس سے مراد علم ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کے علم نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور بعضوں نے یہاں پر عظمت مراد لی ہے، کرسی سے مراد ہے عظمت، تو اس وقت ترجمہ پھر یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی آسمان اور زمین یعنی اس سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، اللہ سے زیادہ عظیم کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یا اس سے مراد ہے سلطنت و حکومت، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت و حکومت زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے، صرف یہیں تک اس کی حکومت نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو تین معانی، علم مراد لیا، بعضوں نے عظمت مراد لی، کسی نے حکومت اور سلطنت مراد لی، یہ معنی کیوں مراد لیے گئے؟ ایک ظاہری جو کرسی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو کرسی ہی مراد لے لی جاتی، اس ظاہری مفہوم سے کیوں ہٹے؟ یہ اس لیے علماء اسلام اس ظاہری مفہوم کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے کہ جب کرسی کہی جائے گی اور ہم ظاہری طور پہ کرسی مراد لیں تو یقینی سی بات ہے اس پہ کوئی بیٹھنے والا بھی ہوگا، تو جب اللہ کی کرسی ہے تو بیٹھنے والا اللہ ہی ہوگا، اور جو ذات کسی جگہ میں ہو وہ ضرور جسم رکھتی ہے، کیونکہ جسم ہی کسی جگہ میں ہوتا ہے، اور جو جسم ہوگا وہ ضرور قابل تقسیم ہوگا، کیونکہ جسم کی تعریف یہ ہے کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، یعنی آپ اس کو لمبائی میں بھی کاٹ سکیں، گہرائی میں کاٹ سکیں، چوڑائی میں کاٹ سکیں، اس کو جسم کہتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل تقسیم ہونے کا تصور ذہن میں پیدا ہوگا۔ لہٰذا علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اس کرسی کے ظاہری معنی نہیں لیں گے، ورنہ آہستہ آہستہ تصور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جسمانیت کی طرف جائے گا، لہٰذا ظاہری مفہوم کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا کہ اس سے مراد کرسی ہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی کرسی ایک بہت بڑا جسم ہے جس نے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، اور آپ کا کہنا یہی ہے کہ بھئی ظاہری طور پہ جب قرآن و حدیث کے ظاہری مفہوم کو اخذ کرنا ممکن ہو تو پھر دوسرے معانی کی طرف عدول نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک علمی اختلاف ہے، اور جمہور اسی طرف ہیں کہ یہاں کرسی کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ علم، عظمت، سلطنت و حکومت مراد لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔